دوستوں پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ کائنات کس طرح سیکنڈ کے اربویں حصے میں اتنی تیزی سے پھیلی. جی ہاں بالکل، ہم نے کاسمک انفلیشن میں اس چیز کو اچھے سے جانا کہ کائنات نے کس طرح ایکسپینشن کی اور اتنی اسپیڈی ایکسپینشن ہوئی اس کائنات میں، اور وہ ایکسپینشن اس کائنات کو بننے کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی. لیکن اب اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کاسمک انفلیشن کے بعد یہ سب چیزیں بنی تو آخر یہ چیزیں بنی کس چیز سے تھی؟ حتیٰ کہ آپ کا موبائل فون، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سمندر، ندیاں، نالے، پلانٹس، سٹارز، یہ چیزیں کس چیز سے بنی؟ جی ہاں دوستو، یہ اسی انرجی سے بنی جو کاسمک انفلیشن کے بعد اسپیس میں چاروں طرف موجود تھی. اگر آپ اور ہم میں سے کوئی انسان اسی چیز کو دیکھ سکتا یا اس لمحے موجود ہوتا جب یہ پروسیس کنٹینیو تھا، تو ہم دیکھتے کہ ہمیں چاروں طرف ایک انرجی کا ایسا سمندر نظر آتا جو کہ اتنا گرم ہوتا ہم وہاں کا ٹیمپریچر بیئر نہیں کر سکتے، اور ہر طرف صرف اور صرف ہمیں انرجی نظر آتی. لیکن ہمیں ایک مشہور زمانہ سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن، جی ہاں وہی مشہور زمانہ البرٹ آئنسٹائن، جنہوں نے ہمیں MC² کا فارمولا دیا، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ انرجی اور میٹر دونوں ایک ہی سکے کے دو الگ الگ رخ ہیں. اور جب کائنات میں موجود انرجی نے اپنا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا شروع کیا، مینز جب کائنات کا اوورآل ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہوا، تو انرجی نے آہستہ آہستہ میٹر کی شکل لینا اسٹارٹ کی، اور یہیں سے ہماری جو ایگزسٹنگ یونیورس ہے یا جسے ہم ویزیبل یونیورس کہتے ہیں، وہ سب چیزیں وجود میں آئی. اب تصور کریں ایسی کائنات جس کا ٹیمپریچر 10 کوادریلین ڈگری ہے، اور وہاں کسی چیز کا فی الحال کوئی وجود نہیں، اور وہاں سب سے پہلے ہمارے فنڈامنٹل پارٹیکلز نے خود کی کریشن خود اسٹارٹ کی. جی ہاں بالکل، سب سے پہلے ہمارے فنڈامنٹل ایلیمنٹس جو بنے ان میں کوارک اور الیکٹرانز تھے. یہ اتنے مائنر اور ٹینی پارٹیکلز تھے جنہیں آج بھی ہم ماڈرن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن سائنٹسٹ ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے ان کی ایگزسٹنس کی ایکسیپٹنس کی تھیوریز ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ وہی کوارکس اور الیکٹرانز تھے جنہوں نے کائنات میں سب سے پہلے جنم لیا، اور آگے چل کر پوری کائنات، پوری یونیورس کی کریشن کے سبب بنے. جی ہاں وہی الیکٹران جو آج ہماری الیکٹرکسٹی میں دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے وہاں اگر الیکٹرکسٹی ہماری ٹریول کرتی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمارے الیکٹرانز کا ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ سب ایلیمنٹس آزاد تھے، کسی چیز میں باؤنڈ نہیں تھے، تو یہ لائٹ کی رفتار سے یہاں وہاں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے، ملتے، پھر اس کے بعد سپریشن ہوتی، پھر دوبارہ سے انٹریکٹ کرتے، سپریشن ہوتی. مینس یہ ایک چین پروسیس تھا جو کنٹینیوڈ تھا، اور یہ سمندر میں اٹھتی کسی لہروں کی طرح کا ایک منظر تھا جہاں ہمارے فنڈامنٹل پارٹیکلز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے، پھر الگ ہو جاتے، پھر دوبارہ گھوم پھر کے انٹریکٹ کرتے، پھر الگ ہو جاتے، اور یہ اسی طرح کنٹینیوڈ ایک پروسیس تھا. اس ویڈیو کا سب سے حیرت انگیز پارٹ یہ ہے کہ جب انرجی نے میٹر میں کنورژن اسٹارٹ کی، وہیں اس کے ساتھ ساتھ میٹر کا الٹرنیٹو بھی کریٹ ہوا. جی ہاں بالکل، ہم یہاں اینٹی میٹر کی بات کر رہے ہیں. میٹر آپ اور ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کیا چیز ہے، لیکن اینٹی میٹر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی میٹر والی پراپرٹیز رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو چارج ہوتے ہیں وہ سب اپوزٹ ہوتے ہیں. لیٹس سپوز میٹر کے اندر اگر کسی چیز کا چارج پازیٹیو ہے تو اینٹی میٹر کے اندر نیگیٹو ہوگا. اب ان سے فرق کیا پڑتا ہے اس کائنات میں؟ اب ان سے جو بنیادی فرق پڑا تھا وہ یہ پڑا تھا کہ میٹر اور اینٹی میٹر جب بھی آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو انہیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ایگزیکٹ سیم کوانٹٹی میں ہوتے ہیں تو وہ اینٹی میٹر اور میٹر کے ریئیکشن سے میٹر کا پورا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور میٹر اگین انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور یہ پروسیس میٹر جب بنا اس کے ساتھ اینٹی میٹر بننے کے بعد کنٹینیو ہو گیا تھا. تو کائنات کو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی ڈیلے یا لیٹنسی بھی دیکھنی پڑی، کیونکہ میٹر کو اینٹی میٹر کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے کائنات میں جو پارٹیکلز یا ایلیمنٹس بنے ان کو ایک وقت لگا اور ایک ٹائم لگا بننے کے لیے. تو شروعاتی کائنات میں میٹر اور اینٹی میٹر کی ایک جنگ چل رہی تھی. میٹر اینٹی میٹر سے ریئیکٹ کرتا اور دونوں فنا ہو جاتے، اور کسی طرح کا پروسیس ایک چلتا رہا. لیکن کائنات میں ایک بہت بڑا کرشمہ ہوا. جی ہاں بالکل، 1 بلین اینٹی میٹرز کے اگینسٹ ہمارے پاس صرف ایک ایکسٹرا میٹر موجود تھا اس یونیورس میں. تو مینس اگر 1 بلین اینٹی میٹرز کا سامنا میٹر سے ہوتا تو میٹر 1 بلین پلس ایک ایکسٹرا میٹر اس سے انٹریکٹ کرتا، اور انٹریکشن کے بعد 1 بلین میں کینسل آؤٹ ہو جاتے، لیکن وہ ایک پارٹیکل بچ جاتا
جو میٹر کا ایکسٹرا تھا. جی ہاں, یہ ایک پارٹیکل اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس ایک پارٹیکل کے بچنے کی وجہ سے آج یہ پوری کائنات وجود میں آئی. اگر وہ ایک پارٹیکل نہیں بچتا تو آج آپ اور ہم اور یہ پوری یونیورس کچھ بھی موجود نہ ہوتا. اور جسٹ اسی ایک پارٹیکل کی وجہ سے آج پوری کائنات, گیلیکسیز, پلینٹس, اسٹارز, آپ, ہم, یہ موبائل فونز, یہ پوری ٹیکنالوجیز, ہر ایک چیز وجود میں آئی ہے. اور دھیرے دھیرے کائنات میں میٹر کی تیاری شروع ہو گئی. جی ہاں بالکل دوستوں, وہ فنڈامنٹل پارٹیکلز جو ہمارے بنے, کوارکس اور الیکٹرانز, ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کوارکس تھے, کیونکہ 3 کوارکس مل کر ایک پروٹون بنا سکتے تھے. اور اسی طرح ڈفرنٹ کمبینیشنز کے ساتھ نیوٹرون بھی انہوں نے بنائے. اور ابھی کائنات میں پروٹون, الیکٹرون, نیوٹرون, یہ تینوں ایلیمنٹس بن چکے تھے, لیکن کائنات کا ٹیمپریچر اسٹل اتنا زیادہ تھا کہ یہ سب ابھی کسی بھی میٹر کو بنانے اور اس کو اسٹیبل رکھنے کی سٹیج میں نہیں تھے. لیکن انہوں نے ایک گراؤنڈ, ایک بیس تیار کر لی تھی میٹر کے بننے کی. سوچو بلین سال بعد جب ہم کسی پتھر, کسی پہاڑ, کسی پیڑ یا ایون ہم اپنی خود کی باڈی کو جب محسوس کرتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, تو یہ سب اسی ایک ایلیمنٹ کی وجہ سے ممکن ہوا جو وہ اس جنگ میں بچ گیا تھا. اب اس ایک ایلیمنٹ کے بچنے کے بعد اس کائنات نے وجود کس طرح بنایا, کائنات کا پہلا میٹر کس طرح بنا, اور کائنات میں پہلا ایلیمنٹ کس طرح بنا جو آگے چل کر سب چیزوں کی فارمیشن کا سبب بنا, یہ سب ہم جانیں گے اس سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر لیجیے گا. دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.